بریک کے بعد پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ٹریزن ٹرائل چل رہا ہے اس کے اندر جو ان کی طرف سے ان کے وکیل کی طرف سے ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مزید لوگوں کو بھی اس مقدمے کے اندر شامل کیا جائے کیونکہ وہ اکیلے اس اقدام کے لیے رسپانسبل نہیں ہو سکتے جو 3 نومبر کو ایمرجنسی لگائی گئی تھی 2007 میں. اس لیے آج اسپیشل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں 3 لوگوں کو مزید شامل کرنے کا کہا گیا ہے جس میں شوکت عزیز صاحب اور زید حامد صاحب اور عبدالحمید ڈوگر صاحب شامل ہیں جو کہ فارمر چیف جسٹس ہیں. نعیم صاحب اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ابیٹمنٹ یعنی کہ کس نے ابیٹ کیا, ابیٹ سے مراد یہ جس نے مدد کی کسی طریقے کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. اور باقی یہ لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں یا نہیں, یہ ابیٹرز تھے یا نہیں تھے. اب عرض یہ ہے کہ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ایکٹیو کمپلسٹی ہونی چاہیے. ایکٹیو کمپلسٹی, اب اس کو اردو میں ترجمہ اگر آپ کریں, کمپلسٹی سے مطلب ہے انوالومنٹ, مطلب ہے کہ آپ حصہ تھے کسی چیز, یعنی کہ آپ کسی کو مارتے ہیں تو نہیں ایک چھوڑ دیں, آپ کسی چیز کا حصہ تھے. اچھا, پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حصہ ایکٹیو تھا یا پیسو تھا, مطلب آگے بڑھ کے آپ نے کیا یا چپ کر کے بیٹھے رہے. حصہ ٹھیک ہے, وہ بھی تو ہوتے ہیں نا جو بیٹھے رہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے چپ کر کے بیٹھے ہیں. کیا وہ رول تھا یا آپ ساتھ بڑھ کے وہ لگا دے کر دے یہ کر دے, کیا رول تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اس حصے کی, اس چیز کے اندر. تو اگر آپ پیسو ہیں, ایکٹیو نہیں ہیں, تو پھر آپ کو آپ ابیٹمنٹ میں نہیں آتے. دو جگہ پہ انہوں نے ذکر کیا. ایک تو انہوں نے سیکشن پیرا 13 میں کہا نان دا لیس ایکٹیو کمپلسٹی i.e. participation in the commission of a crime is an essential ingredient of abetment. ٹھیک, پہلے یہ کہا. پھر آگے جا کے انہوں نے یہ کہا ایک اور جگہ پہ سیکشن پیرا 15 میں کہ we have already expressed our view that under the law only active complicity in the commission of a crime is an essential ingredient which makes a person an accessory of the crime. Active commission, دونوں جگہ پہ انہوں نے ایکٹیو کمیشن کہا. اب آپ آئیے قانون کے تحت ابیٹمنٹ کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ ابیٹمنٹ کے انہوں نے خود ہی ڈیفینیشن بھی دے دی ہیں اسی ججمنٹ جو PPC کے اندر ہے. PPC کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں abetment of a thing, if a person abets the doing of a thing who, کہ وہ شخص جو ابیٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں engages with one or more person or persons in a conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy. سیدھی سی بات, اردو میں ترجمہ یہ کیا کہ ضروری نہیں ہے ایکٹیو ہو, illegal omission بھی ہو سکتی ہے. omission جو illegal ہے, legal omission اوکے, illegal omission وہ کہتے ہیں وہ بھی ابیٹمنٹ میں آ جاتی ہے. آگے آئیں, تیسرا بھی ابیٹمنٹ کا یہ intentionally aids by act or illegal omission the doing of the thing. پھر یہ ذکر کیا کہ illegal omission. اب آپ آئیے کہ یہ جو سارے لوگ تھے اگر انہوں نے ایکٹیولی یہ نہیں کیا تو کیا انہوں نے لیگلی omission کی ہے یا illegally omission کی ہے؟ اب ان کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ جن کے میں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, جن کا میں نے ذکر کیا, یہ جو جس میں لا سیکرٹری صاحب بھی آتے ہیں, چیف منسٹرز بھی آ رہے ہیں, گورنرز بھی آ رہے ہیں, یہ سارے لوگ چیف بھی ہیں, سارے کیبنٹ سیکرٹری بھی ہے, فلانا ہے, ڈنگڑا, سارے آ رہے ہیں, اور انکلوڈنگ کیبنٹ. میرے حساب سے کیبنٹ آلسو, بیکاز پرائم منسٹریل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن از گورنمنٹ بائی کیبنٹ. کیبنٹ کا فیصلہ پرائم منسٹر کے سگنیچر ہوتے ہیں. کیبنٹ کے فیصلے are the only legal فیصلہ. پرائم منسٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وداؤٹ اپروول آف دا کیبنٹ, اور اگر کرتا ہے تو وہ انلیگل ہے. اچھا, اب آپ آئیں, اس کا مطلب ہے کیبنٹ از آل لیگل اومیشن اور کمیشن, لیگل اومیشن اور کمیشن, تو کیبنٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں. اچھا, اب آپ آئیں, یہ بہت امپورٹنٹ تھا پوائنٹ جس کی میرا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اندر, ابیٹمنٹ کے اندر یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, اب آخری پوائنٹ, تھوڑا سا صبر کریں. وہ ڈوگر صاحب کو انہوں نے ڈر لیا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے کہ ڈوگر صاحب اس سازش کا حصہ تھے جب یہ سازش ہو رہی تھی, بن رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سارا کچھ ہوا اور ڈوگر صاحب فوراً لپک کے تیار ہو گئے سائن کرنے کے لیے, اس کا یہ مطلب ہے انہیں پہلے سے پتا تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو نہ پتا ہو. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ساتھ ہی پروکلیمیشن میں یہ لکھا ہے جو ڈرافٹ کیا گیا کہ جو جج نہیں سائن کرے گا نیا اوتھ وہ آؤٹ ہو جائے گا, اور جو کرے گا وہ ان ہو جائے گا. تو پہلے 3 ججز نے نہ کر دی, چوتھے نے ہاں کر دی. اگر پہلے 3 میں سے کوئی ہاں کر دیتا تو ڈوگر صاحب کہاں جاتے؟
تو ڈوگر صاحب یہ کہنا منیب کہ ڈوگر صاحب اس کے پہلے سے ہی اس کا حصہ تھے ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایک کنجیکچر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہ ہوگا ہی ایسے, مگر ایویڈنس کوئی نہیں ہے کہ ان کو پہلے کنسلٹ کیا گیا اور ان کو تیار کیا گیا. اگر وہ ہے تو وہ دکھائی جائے, اگر ہے تو وہ ریکارڈ ٹیپ ریکارڈنگ ہے, کوئی ڈائریکشن ہے, کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا, کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے کہا گیا کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں, انٹرم چیف منسٹر بن جائیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جب آپ کو پرپوز کیا گیا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جب میرے سے بات ہوئی تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا. بہرحال جب اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ جی دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ اتفاق ہو گیا کہ مجھے بنانا ہے اور میں نے ہاں کر دیے, تو پھر ریکارڈ پہ آ گئی بات. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈوگر صاحب کو بیچ میں وداؤٹ اینی ایویڈنس ٹھوک دیا گیا. اچھا, جو باقی دو صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے شوکت عزیز صاحب اور زاہد حامد صاحب, کیا وہ ان کے خلاف لگتا ہے آپ کو کہ جو ریزننگ دی گئی ہے کہ جی نوٹیفیکیشن ایشو ہوئے ہیں, جی اپوائنٹمنٹ میں اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن ایسے نہیں ہوتا. میں پرائم منسٹر نہیں, آپ پرائم منسٹر بڑے آدمی, آپ پرائم منسٹر بن جائیں, میں زاہد حامد بن جائیں. آج کل بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں دونوں کو نا, آمدنی نہ ہو جائے. چلیں, پرائم منسٹر صاحب آپ کا خیال ہے اپنے کمرے میں خفیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں زاہد حامد خفیہ بیٹھے ہوئے تھے. خود ہی لکھا انہوں نے سارا کچھ, خود ہی ٹائپ کیا, خود ہی پرنٹ آؤٹ لیا, پھر پرائم منسٹر کے پاس چلے گئے, مخ کر کے سائن کرایا, خود ہی دستی لے گئے اور پریزیڈنٹ کے گھر گئے اور اس کو کہا یار یہ سائن کر دو. یہ ایسے ہوا یا کوئی فیصلے ہوئے کابینہ میں, پرائم منسٹر نے کہا کہ لا منسٹر کو پھر آپ کریں, لا منسٹر نے پھر سیکرٹری کو کہا, سیکرٹری نے اپنا کام کیا, اس کے بعد پریزیڈنٹ کے, اس کا مطلب ہے کیبنٹ سیکرٹری, لا سیکرٹری, آل انوالوڈ. اس کے بعد وہ گیا وایا دی پریزیڈنسی گیا سائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے سیکرٹری کے پاس گیا, وہ سیدھا تو پریزیڈنٹ کے پاس جا نہیں سکتا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے اپنا نوٹ لگایا, وہ پھر آگے گیا, پھر وہاں سے سائن ہوا, پھر وہ واپس اسی راستے سے واپس آیا. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف دو ہی لوگ, پریزیڈنٹ شوکت عزیز اور زاہد حامد انوالوڈ تھے, باقی سارے جو تھے they were not involved. مطلب فارورڈنگ ایجنٹس ہیں, آپ ان کو بیٹرز میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے پرائم منسٹر کی تو بات مانتے ہیں کہ وہ فارورڈنگ ایجنٹ نہیں, تو لا منسٹر تو ہے نا, یہ اس کی تو وہی حیثیت ہے جو ہر کیبنٹ ممبر کی حیثیت ہے. اور میں نے آپ سے ابھی کہا کہ پرائم منسٹر انڈیویجول نہیں ہے, پرائم منسٹر از دا کیبنٹ, کلیکٹیو ہوتا ہے, ایگزیکٹلی از دا کیبنٹ. تو یہ انفارچونیٹلی یہ کچھ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے کچھ آئین اور قانون کے کچھ تقاضے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, کیبنٹ کی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس میں لی دی گئی. اچھا, تو اس سے مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے, مجھے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے. میں اس کا یہ چلے, ہم نے اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس فیصلے کے اندر, جو باتیں تھیں, جو بنیادی باتیں تھیں, ایک بات رہ گئی ہے, پھر اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں. ایک بات رہ گئی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اب 3 لوگوں کو ایڈ کر دیا گیا ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ایڈ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3 لوگوں کو نہ ایڈ کرتے, کسی کو نہ ایڈ کرتے, تو ٹرائل جو ہے وہ اپنے سپیڈ کے اوپر چلتی. مگر اب 3 لوگوں کو ایڈ کر دیا اور کسی کو نہیں کیا. اگر سب کو ایڈ کر دیتے تو ٹرائل نے تو میرا خیال ہے مطلب 50 سال یا 100 سال تو لگ ہی جانے تھے اس کو. 3 کو ایڈ کر دیا تو 3-4 سال جو میاں نواز شریف صاحب کے رہ گئے ہیں وہ کٹ جائیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس کے, تو اب آپ اس کی سیاسی امپلیکیشن, اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں, تو ذرا اس کو ٹائم بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کو کیوں خوش ہونا چاہیے, اور مشرف صاحب کو بھی خوش ہونا چاہیے, فوج کو بھی خوش ہونا چاہیے, ساری پارٹیز جو ہیں اس ججمنٹ کے ساتھ خوش ہوں گی. مطلب جو موجودہ ایک بحران رہا ہے ہمارے ملک کا, سیاسی بحران, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کیس کی وجہ سے بھی بڑا پریشر رہا ہے نا گورنمنٹ کے اوپر. اور کہا جاتا ہے جیسے کوئی سیاسی طور پر بہت کوئی وائز ڈیسیجن نہیں تھا میاں نواز شریف. تو میں سمجھتا ہوں کہ جج حضرات جو ہے انہوں نے ایک بہت خوبصورت لیگل, سپوزڈلی لیگل راستہ دکھا دیا ہے تاکہ یہ جو کرائسس چل رہی ہے ایک گورنمنٹ کی ورسز آرمی, وہ کرائسس ڈسیپیٹ ہو جائے, ٹھنڈے ہو جائیں سارے, اور اللہ خیر صلی اللہ. اور اس کے لیے انہوں نے 3 اسکیپ گوٹس تلاش کی. وہ 3 اسکیپ گوٹس اسی لیے کیے ہیں, اسی قسم کے کہ وہ بات چلتا رہے گا, یہ ایشوز پھر اور آتے رہیں گے. نہ شوکت عزیز صاحب نے پاکستان آنا ہے, اتنا کچھ ہونا ہے.
زاہد احمد صاحب نے استعفیٰ دے دیا, پرائم منسٹر نے نہیں, وہ منظور نہیں استعفیٰ کیا. دینے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو اب ظاہر ہے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اب کیا ہوگا, یہ جو باقی ڈوگر صاحب ہیں اور زاہد حامد صاحب ہیں, ان کو گرفتار کر کے اندر لائیں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں, گرفتار نہیں کیا جائے گا, یہ بیسیکلی ہاں اپیئر ہونا ان کے لیے ضروری ہوگا کورٹ. کیونکہ اب نہیں, انہوں نے کہا نا ان کو بھی دھرا جائے. نہیں, دھرنے سے پہلے ایک پورا پروسیس ہے نا. پریسائسلی, مگر اس انڈائٹمنٹ کا پہلا پہلے ان سے بات چیت ہوگی, سارا کچھ ہوگا, پھر ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو دھرنا ہے کہ نہیں دھرنا. اگر دھرنا ہے تو پھر ان کو بیل لینی پڑے گی وغیرہ وغیرہ. یہ اپنے وکلا لائیں گے, ان کو کورٹ کو ان کو پکڑنے کی ابھی کوئی ریزن نہیں ہے, یہ وکلا لائیں گے, بحث ہوگی, اس کے بعد اگر کورٹ کنونس ہوتی ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد ہو تب فرد جرم عائد ہوگا. دیٹس آلسو لینتھی پروسیجر. ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کا آج لاڑکانہ کا جلسہ بھی ڈسکس ہوگا. عمران خان صاحب کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کریکس ڈالنے میں پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ کے اوپر, اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصلہ تو آج اسپیشل کورٹ نے دے دیا کہ 3 لوگ, جن میں شوکت عزیز صاحب سابق وزیر اعظم, زاہد حامد صاحب جو کہ سابق اور موجودہ وفاقی وزیر ہیں, ان کو شامل کیا جائے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ, اور عبدالحمید ڈوگر صاحب کو جو کہ فارمر چیف جسٹس ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے. اب نعیم صاحب, اس کا یہ جو 3, میں کیا کہوں, اس سے بہتر لگا قربانی کے لیے جو لوگ ہیں, قربانی کے بکرے, ان کے علاوہ اس سارے فیصلے سے جو آج اسپیشل کورٹ نے دیا ہے, سیاسی فائدہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی ملا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, ججمنٹ کے اندر لکھا ہے خود, جج حضرات عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کے ساتھ ہمیں احساس ہے کہ یہ ڈیلے ہو جائے گی ٹرائل, مگر انصاف کا تقاضا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں ڈیلے ہو جائے گی, تو مشرف صاحب تو پہلے ہی چاہتے ہیں ڈیلے ہو جائے تاکہ کوئی کنکلوژن نہ ہو, اور ہر روز وہ تیاری کر کے ٹائٹ پہن کے اور اپنا کمانڈو یونیفارم پہن کے, یا ٹائی پہن لیتے ہیں پریزیڈنٹ بننے کے لیے, یا کمانڈو یونیفارم پہن لیتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر کر دیں کچھ. تو انتظار میں بیٹھے ہیں, انٹرویوز دیتے رہتے ہیں. وہ ابھی کل پرسوں بھی ایک انٹرویو دی ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے اور بڑی غلط فلانا نہیں لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے جتنی ڈیلے ہوگی اتنا ہی ان کی چانسز یہ ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی حکومت کی چھٹی ہو جائے, اور وہ عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں, اپنا پورا زور لگانے لگے ہیں. تو ظاہر ہے ڈیلے جتنی ہوگی وہ تو مشرف صاحب کے حق میں ہے. اب آئے حکومت کی طرف, حکومت بھی نہیں چاہتی کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچے. 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ مشرف کو سزا ہو جائے, دوسرا یہ کہ وہ بری ہو جائے. اب سزا ہوگی تو پھر تو فوج جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی. سیدھی سی یار بات, چھوڑے نا ادھر ادھر کی باتیں, لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. وہ تو فوج نہیں ہونے دے گی, تو اس سے تو پھر اتارنا پڑا کسی کو تو اتار بھی دیں گے. وہ نہیں اپنے آرمی چیف کو ٹنگا ہونے دیں گے. یہ بات کاش میاں صاحب سمجھتے نہیں, چھوڑو نا, شاید ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کو آگے لے جایا جائے, اس کو تھوڑی دیر رکھا جائے, کچھ کیا جائے, تنگ ونگ کیا جائے. تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جی چلیں, بندہ چھٹا بھی نہیں اور ٹنگا بھی نہیں, تو کم از کم معاملہ جو ہے فریز ہو گیا. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم بھاگ گئے, یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم نے فوج کو اور ناراض کر دیا. تو وہ بھی خوش ہیں, فوج بڑی خوش ہوگی کہ چلو معاملہ ٹل گیا. اور دوسرا یہ کہ جی کسی فوجی کا نام نہیں آیا اس سے, اور سویلینز ڈرے گئے 3 بیچارے اور ڈرے گئے. اللہ خیر صلی اللہ, جن نے آج لگے جا کوئی گل نہیں. اچھا, تو سارے خوش ہیں اس سے. کیا کمال کا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لیگو پولیٹیکل ججمنٹ ہو سکتی تھی تو وہ یہ ہے. اور میں داد دیتا ہوں جج حضرات کو کہ انہوں نے اتنا ٹیڑھا معاملے کو سیدھا کر دیا, آسان کر دیا. چلے, فیصلہ عدالتی فیصلہ, اس کے اوپر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈسکس ہی کیا ہم نے, ڈسکس کیا, مطلب اس کا تنقید بھی کر سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں, ایبسولوٹلی ہمارا حق ہے, نہیں کر سکتے, تصدیق نہیں کر سکتے. اب نعیم صاحب جانے سے پہلے عمران خان صاحب کا جلسہ آج ہوا لاڑکانہ کے, اور عمران خان صاحب نے وہاں پہ بھی گھن گھرج کے ساتھ تقریر کی. اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ دس از دا فرسٹ ٹائپ عمران خان صاحب وہاں گئے ہیں, اور اب اس کے بعد ون آفٹر دی ادر وہ سندھ میں جائیں گے اور بڑا کچھ گین کر سکتے ہیں. لیکن کیا سندھ کی سیاسی پولیٹیکل ہسٹری, انٹیریئر سندھ کی, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا فٹ پرنٹ جتنی بری گورننس بھی ان کی ہے یا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا, ایروڈ ہوگا آہستہ آہستہ؟ اس سے قبل کہ میں اس کا جواب دوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جی, کیونکہ میں نے ان کی سپیچ نہیں سنی.
غالباً آپ نے ضرور سنی ہوگی، آپ تو سارا چیزیں سنتے ہیں، آپ کا کام ہی ہے. پہلی بات تو میں ایک سٹیٹمنٹ کروں گا کہ لڑکانہ کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکانہ شہر میں ہوئی ہے. ہاں نہیں، لڑکانہ ایک بہت بڑا جی پورا ٹھیک. تو وہاں اس جگہ پہ ہوئی ہے جہاں زرداری صاحب کے اپوننٹس جو ہیں وہ خوب بندے اکٹھے کر سکتے ہیں. انڑ صاحب کے علاقے میں. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پرانا یہ انڑ صاحب کا ذکر آتا ہے کیونکہ ان کی خاص محبت ہے انڑ فیملی کی زرداری صاحب. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ زرداری صاحب کے اوپر ایک کیس بنا تھا، نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیس بنا تھا. اچھا. پہلی حکومت کہ زرداری صاحب نے اپنے کرونیز کے ذریعے انڑ صاحب جو ہیں اس فیملی کے کرتے دھرتے ان کے ٹانگ کے ساتھ ایک چین کے ساتھ ایک بم لگا دیا تھا. اچھا. ہاں، اور کہا تھا یہ کرو نہیں تو یہ بم پڑ جائے گا. اچھا. یہ کیس تھا، بم کیس. اچھا. تو وہ اچھی خاصی محبت ہے زرداری صاحب کی انڑ فیملی کی. وہ ظاہر جعلی کیس تھا وغیرہ، یہ بنتے رہتے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سپورٹ بیس بھی پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اپنا کوئی جھلک تو دکھانی تھی. اپنے ان کے بڑے فالوورز ہیں اسپریچول، تو وہ بھی نکل نہیں تھے. ممتاز بھٹو صاحب بڑے کین ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ وہ بھی چھلانگ مار کے لپک کے وہ بھی آ جائیں اور پھر سندھی نیشنلسٹ فورسز وہ کچھ ہیں ایسی جو کہ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان جو ہے کم از کم مائی اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ، وہ اس قسم کا فلسفہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ از ناٹ سندھی پیٹریوٹ. وہ سمجھتے ہیں یہ تو لگے گئے ہیں کمپرومائز کر بیٹھے ہیں ہماری سندھی نیشنلزم کو یہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے 5 10 20 ہزار 15 ہزار بندہ اکٹھا کرنا از نو پرابلم. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر خان صاحب نے اتنے اکٹھے کر لیے ہیں تو از ناٹ این ایشو. اس لیے میں آپ سے سوال یہ پوچھنے والا ہوں بیفور آئی کامنٹ کہ خان صاحب نے کیا کہا اس اسپیچ کے اندر، انہوں نے کون سے مین پوائنٹس ریز کیے، اس سے پتا چلے گا کہ وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے تھے. کیا کوئی نئی کنسٹیٹیوئنسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ کیا ان کا اثر کیا ہوگا اس جلسے کا. امام صاحب بات یہ ہے کیونکہ میرے پاس ذرا وقت کم ہے، میں بریفلی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کالا باغ ڈیم ایک ایشو ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ جب تک سندھ کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے کوئی واٹر ریزروائر نہیں بنے گا. تو یہ سارے سندھ کو سارے یہی کہتے ہیں، مگر خان صاحب کا یہ کہنا is to raise an issue جو کہ سندھ کو پسند ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اور ڈویژن آف سندھ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ میں کلپ ہے میں چلا دیتے ہیں. ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. کالا باغ ڈیم بنی تو آپ کا پانی چوری ہوگا، یہ آپ سمجھتے ہیں. کالا باغ ڈیم نہیں بنے گی جب تک سندھ کے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے. بس یہی دو باتیں موٹی دو باتیں. باقی انہوں نے ظاہری بات ہے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ وہ بھول چکی ہے، اب وہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے. یہ ضرور کہا، یہ ضرور کہا. اچھا بات یہ کالا باغ ڈیم والا جو کلپ آپ نے نکالا ہے اور یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سارے یہی کہتے ہیں، میاں نواز شریف بھی یہی کہتے ہیں، زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں، محترمہ بھی یہی کہتی تھی، اے این پی سارے یہی کہتے ہیں. اپنے مینیفیسٹوز کے اندر سپورٹ کرتے ہیں نا، لیکن جب کالا باغ ڈیم بننا چاہیے مگر سندھ کی اجازت کے بغیر نہیں بنے گا. نہ ادھر دی گل نہ ادھر دی گل، بن دے گا نہیں. ٹھیک. تو یہ کوئی بڑا تیر نہیں مارا، اس سے کوئی 2 ووٹ ایکسٹرا نہیں مل جائیں گے. سملرلی جو انہوں نے کہا تقسیم کی بات، وہ تو سارے سندھ کی دل کی بات ہے. میاں نواز شریف بھی وہی کہتے ہیں، زرداری صاحب بھی وہی کہتے ہیں. صرف ایم کیو ایم ہے جو کہ کبھی ادھر کر کے وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے. وہ کچھ تھوڑی بہت ذرا جسے کہتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کہ متحدہ سے مہاجر بن جاتے ہیں، پھر مہاجر سے متحدہ بن جاتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی. کبھی کہتے ہیں کہ صوبہ بنے گا وغیرہ وغیرہ. اب لیٹس ناٹ گو دیئر، بٹ جنرلی دس از ٹو پلیز دا سندھی. مگر اس کا بھی کوئی ووٹ کیچر نہیں ہے، یہ اسٹیبلش چیز ہے. انہوں نے جو زرداری صاحب کے اوپر جو بات کی، ابھی آپ کہہ رہے تھے کچھ. جی انہوں نے یہ کہا نا بھٹو صاحب کا فلسفہ بھول چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اب زرداری صاحب کی پارٹی. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہ بہت سے لوگ سندھ میں کہتے ہیں، اور یہ بات عمران خان صاحب کی بہت سے لوگوں کو پسند آئی ہوگی کیونکہ اس میں سچائی بھی بہت سی ہے. ٹھیک، اس میں کوئی دوگلا پن نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بڑے لوگوں کے دل میں ہے یہ کہ یہ اب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں رہی، یہاں تک کہ شاید یہ محترمہ کی پارٹی بھی نہیں رہی، یہ شاید زرداری صاحب کی پارٹی ہوگی. اور وہ کیا جانور ہے زرداری صاحب کی پارٹی، وہ اب بلاول بھٹو آ کے ہمیں بتائیں گے کسی وقت کہ وہ اب کیا پارٹی بنے گی. اور یہ ہم لوگوں کا یہ بہت سے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اس پارٹی کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. صرف بھٹوازم کہنے سے اس پارٹی کو اب سندھ کے بعد اور سندھ میں بھی کم باہر تو کہیں ووٹ نہیں ملے گا. یہ اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی ہے کہ گورننس بڑی بہتر، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اب موٹی بات کرتے چلتے کرتے جائیں کہ خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ لڑکانہ ڈسٹرکٹ میں یا ڈویژن میں جا کے انہوں نے ایک جلسہ کیا. میں چاہوں گا کہ وہ ایک جلسہ نہیں 10 جلسے کریں.
ہر جگہ پہ جائیں, چھوٹا جلسہ ہو بڑا جلسہ ہو, فکر نہ کریں, ہر جگہ پہ جائیں. کراچی میں ان کا سپورٹ بیس ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے, اسٹیبلش ہوا پچھلے الیکشن میں, بالکل کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں شاید اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنی مل سکتی تھیں. اب وہ کیوں, وہ وہاں تو میں پنچر نہیں لگا سکتا تھا, وہاں کسی اور نہیں پنچر لگائے ہوئے. یار ویسے یار ظالم بڑا ظلم ہے یار, اللہ دی قسم میرے کھاتے پاتا ہے سارا. اچھا anyway, let's move on. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا سپورٹ بیس کراچی میں ہے, مگر وہاں ایسی فورسز ہیں جو کہ اس سپورٹ بیس کو وہ نہیں کاؤنٹ نہیں ہونے دیتی. تو خان صاحب کو سندھ کے اندر اور کراچی میں کام کرنا چاہیے. خان صاحب ٹھیک ٹھاک سیٹیں وہاں سے جیت سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کو وہ الیکٹرل ریفارمز ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. سو ان دیٹ سینس آئی تھنک از گڈ از گون دیئر. بٹ یہ کہ جی اس سے آج میں کوئی فرق پڑ جائے گا, نہیں کوئی فرق نہیں پڑے. 30 نومبر کے لیے جو عمران خان ساری کیمپین ہے یہ 30 نومبر کے لیے ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں زیادہ سے زیادہ. یہ سندھ میں جا کے خاص طور پہ لاڑکانہ ڈویژن میں جا کے جلسہ کرنا سے پہلے کراچی میں کر چکے ہیں وہ, یہ اس مومنٹم کو تیز رکھنے کے لیے کوئی فائدہ ہوگا یہاں سے؟ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زیادہ تر لوگ جو آئیں گے وہاں وہ پنجاب سے جائیں گے اور کچھ کے پی کے سے جائیں گے, کے پی کے سے بہت سے لوگ, اور ظاہر ہے اور کچھ لوگ پنڈی اسلام آباد والے ہوں گے. کافی اللہ خیر صلی اللہ. عمران خان صاحب کی یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 30 نومبر کا ان کا ہے, اب آج بھی انہوں نے بارہا یہ کہا, انہوں نے کہا جی ہم پرامن رہیں گے اور اگر حکومت نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو یہ پھر خونی کام بھی ہو سکتا ہے, انقلاب بھی آ سکتا ہے. اب بات یہ ہے یار کہ شیخ رشید صاحب تو پہلی خون کی بات کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھی ہیں. خان صاحب نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے, ہمارے بات نہ مانی گئی تو 30 کے بعد پھر کیا ہوگا, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو ایک طرف تو وہ دھمکی ہے بالکل خون خرابے کی, دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہمیں نہ جانے دیا تو خون خرابہ ہوگا. تو معذرت سے کہ جائیں تو خون خرابہ ہوگا, نہ جائیں تو خون خرابہ ہوگا, بڑی سیدھی سی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈسٹنس کرتی ہے اپنے آپ کو شیخ رشید صاحب کی ان بیانات سے. جی چاہے تو ان سے کہلوا دیں, جی چاہے تو خود کہہ دیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے, آپ اس کو سپیس دے رہے ہیں اور آپ جفیاں بھی ڈال رہے ہیں, اور آپ جلسے میں تو مطلب تو اس لیے یہ دس از ناٹ بلیویبل. یہ ایک طرف ایک بات کہنا, یہ وہی ہے صبح کچھ بات کہتے ہیں شام کو کچھ بات سیدھی سی ہے. وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو وہی مقصد ہے کہ جو پہلے تھا کہ وہاں جا کے دھرنا لگانا ہے, تو اس دھرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس کے بعد کیا سوچا جائے گا, اس کے لیے ان کے پاس جواز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دھرنے کا یہ فرق دھرنا ہے. وہ شاید یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اب تو دھرنے کا نام نہیں لے رہے کہ ہم دھرنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر کیا اس کے بعد ڈسپرس کر جائیں گے جلسے کے بعد؟ 30 کو تو جس طرح وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ اب لانگ مارچ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب وہاں پر ان کا انتظار کریں گے, لوگ یہاں سے جائیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ کا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے وہاں بیٹھ کے کیا ڈیمانڈ کرنا ہے, اور اگر ڈیمانڈ فلفل نہ ہوئی تو پھر آگے کیا کرنا ہے. ڈیمانڈ تو وہی ہے, وہ کہتے ہیں جی تو پھر اگر پالیسی بھی وہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کرنا اور اس کے بعد سارے گھر چلے جائیں, تو پھر فائدہ کیا ہوا اس سب چیز کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ اور ایجنڈا ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ انویسٹیگیشنز کے اندر, انکوائری کے اندر ISI-MI کے لوگ شامل ہوں گے, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ کنونشن سینٹر کے اندر جو ملاقات ہوئی, یہ بات بہت سی جگہ سے تصدیق کی جا چکی ہے اس کی کہ وہاں پر آفیشلز موجود تھے ISI-MI کے, they were not actively participating but they were present there. پھر وہ چلے گئے وہاں سے. نہیں, are you telling me کہ عمران خان صاحب کی میٹنگ میں آرمی چیف کے اندر تیسرا بندہ بھی تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی آرمی چیف کی جو نے ان سے جب میٹنگ ہوئی, وہ عمران خان کا کہنا ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ISPR کی طرف سے کوئی جواب آیا اس کو؟ خاموشی. تو پھر آپ بھی خاموشی اختیار کریں, بہتر یہ ہے. خان صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن ہو جو جوڈیشری کے اندر ہوگی, جوڈیشری جس کو بھی چاہے اس کے اندر انوالو کر دے. اگر وہ ISI کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں فار انویسٹیگیشن اور MI کو بھی, مجھے کوئی اعتراض نہیں. And they have powers to do so. But it has to be the Supreme Court. Yes, not the government. And nor عمران خان. ایک ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.